بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ، ہدیہ اور معجزہ ہے۔ انسان جب بھی کبھی بے بس، پریشان، مضطر، مجبور ہو جائے تو یہ اس کے لیے ایک سہارا ہے، ایک آسرا ہے، ایک معجزہ ہے۔ اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لے، اس کی ساری بے بسیاں، ساری بے کسیاں، ساری مجبوریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بس اس کے ساتھ ایک تعلق جوڑنے والی بات ہے، تعلق جوڑیں اور خدا کے مقرب اور برگزیدہ ہو جائیں، اور پھر جو اللہ سے مانگیں وہ پھر مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ کہتے ہیں نا، رب راضی تو جگ راضی۔ جب رب راضی ہو جائے گا نا تو پھر اس سے مانگنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اس کی قضاء کے ساتھ، اس کی تقدیر کے ساتھ راضی با رضا ہو جائیں، رضیت بقضائک۔ 20واں پارہ سورہ نمل، 20ویں پارے کی پہلی 4-5 آیات انسان کے یقین کو اور اعتقاد کو ایسا پختہ کرتی ہیں اور رب سے مانگنے ایسا مجبور کرتی ہیں کہ سارے بادشاہوں کے در کو چھوڑ کر، سارے امیروں کے، سارے کارخانوں کے، سارے فیکٹریوں کے مالکوں کو چھوڑ کر اس کی بارگاہ میں آ جائیں، وہ کبھی ناکام اور نامراد واپس نہیں لوٹائے گا۔ آپ 20ویں پارے کی ابتدائی قد امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ۔ کون ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا اور بارش کو نازل کر کے انسان کے لیے ہر چیز کو، پھل کو، رزق کو، اجناس کو، پھلوں کو، پھولوں کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے مستقر بنایا۔ اور یہ آیت امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مجبور کی، بے بس کی پکار کو سنتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تمام برائیوں کو دور کرتا ہے۔ اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، کون ہے جو اندھیروں میں، ظلمات میں تمہیں راہ دکھاتا ہے، روشنی دکھاتا ہے۔ اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، کون ہے جس نے خلق کو تخلیق کیا۔ آپ صرف اس آیت کو غور سے پڑھ لیں، توجہ سے پڑھ لیں، تدبر کر لیں، پہلے اپنے یقین اور اعتقاد کو پختہ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی سوال کر رہا ہے تم سے، کون ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، کون ہے جس نے زمین کو قرار بخشا، کون ہے جو مجبور کی دعا کو سنتا ہے، کون ہے جو اندھیروں میں روشنی دکھاتا ہے، کون ہے جس نے خلق کو تخلیق کیا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے نا سورہ وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں کہ آسمان اور زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو پھر خود ہی ان کو جواب میں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے اللہ تبارک و تعالی۔ وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ تو اس لیے اپنے اعتقاد اور یقین کو پختہ کرتے ہوئے آپ اس آیت کو امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعل الہکم، آپ اس کو پڑھیں
اپنی ہمت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے صبح، تہجد، عشاء کے بعد جو وقت آپ کا تنہائی کا ہو، آپ اس کو گڑ گڑا کے پڑھیں، اس لیے کہ اس میں جو مضطر کا لفظ ہے، اضطراری کیفیت جب انسان پہ طاری ہو جائے، کفار و مشرکین بھی جب سمندر میں سفر میں کہیں ہوتے، کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آ جاتی، تو وہ بھی اپنے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر معبود برحق کو پکارتے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے تنگی تکلیف کو دور کر دیتا، پھر وہ بے وقوف اپنے بتوں کی طرف لوٹ آتے۔ جب انسان کو یقین ہے نا کہ میرا معبود ہے، برحق ہے، سچا ہے، اس کے مقابل کوئی نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو پھر آپ اس آیت کو پڑھیں، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کسی ایک نماز کے بعد، فجر کے بعد، عشاء کے بعد، تہجد کے بعد، مغرب کے بعد، جب آپ کے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہو، مجبوری کی، بے بسی کی، بے حالی کی، تو آپ اس کو پکاریں، اور آنکھ سے ایک قطرہ بھی مکھی کے سر کے برابر گر گیا تو بس آپ یہ سمجھیں کہ لوہا گرم ہے، اس کو بس کوٹنا پیٹنا شروع کر دو۔ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میری طرف متوجہ ہے، ابھی میں اسے مانگ رہا، اور یہ آیت آپ کو بہت کچھ عطا کرتی ہے، بے بسوں کو، بے کسوں کو سہارا دیتی ہے، آسرا دیتی ہے، معجزات دکھاتی ہے، امید برلاتی ہے۔ نہیں یقین تو تجربہ کر کے دیکھ لیں، جس طرح اس آیت کا مفہوم ہے، اضطراری کیفیتی طاری کر کے دیکھ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نا کہ دعا مانگتے ہوئے رویا کرو، اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بناؤ، فقیروں سے لکھ لو سبق۔ کون سے فقیر؟ مانگنے والے، کیسے؟ جھک کر، آداب سے، ادب سے مانگتے ہیں۔ اگر ایک دنیا دار بندہ اس کے اس طریقوں کو دیکھ کر عطا کر سکتا ہے تو بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ حقیقی، احکم الحاکمین، وہ انسان کی مجبوری کو دیکھ کر، اضطراری کیفیت کو دیکھ کر کیوں نہیں عطا کرے گا؟ اگر کوئی بندہ اس کا چلا کر لے، اس کا چلا کر لے، 40 دن میں 1.25 لاکھ مرتبہ پوری کر لے، پھر آپ یہ سمجھے کہ کائنات ہاتھ میں ہے۔ یہ الفاظ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اسم کو، اس کی کسی آیت کی جز کو لے کر آپ اس انداز سے یقین سے پڑھیں گے، تمہارا خیال، توجہ کسی اور کی طرف نہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کو، اس کی نوازشات کو، اور اس کے فضل و کرم کی بارش کو نازل ہوتے دیکھیے۔ اور جب بندہ 40 دن تک اس آیت کو 1.25 لاکھ مرتبہ پوری کر لیتا ہے، تو جس طرح آیت کریمہ کا لوگ ختم دلواتے ہیں اپنی مجبوریوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی حاجات کو پوری کرنے کے لیے، اپنی بیماریاں کو شفا بخشنے کے لیے، تو آپ اسی طرح اس آیت کو بھی زندگی میں ایک دفعہ آزما کے دیکھ لیں۔ قرآن پاک کا ہر حرف، ہر لفظ، ہر جز، ہر آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیمتی تحفہ ہے۔ آپ اس کو زندگی میں 1.25 لاکھ مرتبہ اتنا پڑھ کے دیکھیے، اور ویسے اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق اس 1.25 لاکھ کے پورا کرنے کے بعد آپ 70 بار، 100 بار، 20 بار، 25 بار، 40 بار، جتنی آپ روزانہ کی تعداد میں پڑھ سکیں، اور اپنی حاجات کو پورا ہوتے دیکھیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، وہ اپنے وعدے سے اختلاف نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔